السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ محترم ناظرین، پہلی قسط کے اندر آپ کو دعا کی اہمیت، مختصر اس کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج دوسری قسط ہے جس کے اندر آپ کے سامنے دعا کے چند آداب آپ کے سامنے گوشہ گزار کیا جائے گا، آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں فرمایا، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ کہہ دیجئے فإنی قریب، میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کے جواب دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، پس ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ میری فرما برداری کرے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، سیدھے راہ کی طرف چلیں۔ محترم سامعین، انسان کو دعا کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا واسطہ نہیں، بلا واسطہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ آپ بغیر کسی سے وسیلہ لیے، بغیر کسی کا سہارا لیے، ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں جو چاہیں، جو ہماری خواہش ہے یا جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی معافی کے لیے ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، ڈائریکٹ ہم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا کر اپنی گناہوں کا اعتراف کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات کی چیزوں کو اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیزوں کو بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی بھی کام جب ہم کرنا چاہتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرنے کی ابتدا کرتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں آداب کا ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دعا کرنے کے لیے جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں یا جب ہم اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائیں، مانگیں، جب ہم مندرجہ ذیل جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ان آداب کا خاص خیال رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز، جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو بعض دفعہ یا بعض لوگوں کے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا کر دے، اس طرح کے الفاظ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ پہلا ادب یہ ہے، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کریں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ ادب ہے دعا مانگنے کی، کیونکہ سنن ترمذی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2765 کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں مسجد کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے فوراً بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں، اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ مجھے رزق دے، میری رزق میں برکت عطا فرما،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اے نمازی، پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھ، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجت کو بیان فرما۔ دوسرا ایک صحابی آتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً وہ صحابی، دوسرے صحابی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، نبی پر درود بھیجا، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگی۔ تو اللہ کے نبی نے اس شخص سے فرمایا، اس صحابی سے کہا، اے نمازی، اے فلاں شخص، تم دعا کرو، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائیں، تو پہلے اہم چیز جو ہے وہ یہ کرنا ہے، اللہ کی حمد، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اللہ پر حمد کا کیا مطلب ہے؟ وہاں ہم جو امام اور خطیب منبر پر چڑھ کر کے خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اور آپ کو۔ آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں، اللہ رب العالمین کے نام لے لیں، یا رحمان، یا رزاق، یا ذوالقوۃ المتین، یا رحیم، یا غفور، اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے بھی اللہ کی حمد کی جا سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اللہ کی حمد بیان کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد نبی پر درود بھیجیں، پھر آپ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ نمبر 2 ہے، جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دعا دل جمعی کے ساتھ ہونا چاہیے اور دو ٹوک الفاظ میں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ انسان بعض دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، بغل میں کون کیا کر رہا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، سامنے کیا ہو رہا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر کون کیا بول رہا ہے اس کا بھی جواب دے رہا ہے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے دعا تو تیتر بتر ہو جائیں گے، آپ کی دعا کے اندر خشوع خشیت کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ اللہ کے سامنے ڈر رہے ہیں، نہ آپ کے اندر حسرت ہے، تو ایسی دعا کی کیا فائدہ ہے؟ اس لیے دعا دل جمعی کے ساتھ ہونا، یکسوئی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے دو ٹوک الفاظ میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے، اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے، اس طرح کے الفاظ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین مجبور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی شخص اللہ پر جبر نہیں کر سکتا ہے۔ ڈائریکٹ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تو مجھ پر رحم فرما، اللہ تم میرے سوالوں کو سن، اس طرح کے حکمیہ کلمات ہم اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہی ہونا چاہیے، اس طرح کے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے، اللہ تو چاہے تو معاف فرما دے، اللہ تو چاہے تو مجھے میرے رزق میں برکت دے، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنی چاہیے۔ نمبر 3، دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ مانگنے والے شخص جو اللہ کے سامنے ہاتھ دست دراز کر رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، ایسے شخص کے دل کے اندر کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں اللہ ہی سے ملنے والا ہے، اللہ کے سوا اس چیز کو کوئی دے نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہارے اندر یقین ہو اس دعا کے قبول ہونے کا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے کی روایت میں نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2766 کے اندر۔ پتہ کیا چلا؟ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جب مانگنے کے لیے دست دراز کرتا ہے، تو ایسے وقت میں انسان کے دل کے اندر اس دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 4، دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا ضروری ہے۔ جب بھی ہم دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا اپنے گناہوں کی معافی کرانے کے لیے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، تو اس سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اس کی بے شمار دلیلیں آپ کو مل جائے گی۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے گناہ کیا، اب تو ہی معاف فرمانے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے،
جب اس طرح کے الفاظ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ جس نے گناہ کیا اور پھر شرمندہ ہوا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اڑے ہوا نہیں رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کے سامنے ان الفاظ کے ذریعے سے معافی مانگی اور یہ اقرار کیا اپنے گناہ کا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھے ہیں، اس میں جب آپ دیکھیں گے انہوں نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کہاں کرتے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے تہ میں جا کر کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان انبیاء نے، حضرت آدم نے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سات سمندر کے نیچے مچھلی کے پیٹ کے اندر اتنی تاریکیوں کے اندر جب اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں ایک دلیل یہ بھی ملتی ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم چاہے جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، جس پریشانی میں ہوں، ہمیں کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ ہماری دعا کو سننے والا ہے، ہم چاہے جہاں ہیں۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کی وسیلے کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یونس علیہ السلام کس کے وسیلے سے پہنچے اللہ کے پاس؟ وہاں کوئی وسیلہ نہیں تھا، کوئی اللہ تک پہنچانے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی حضرت یونس نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ رب العالمین نے سنا اور اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوتا ہے باہر لا کر کے چھوڑ دیتے۔ اس لیے دوسروں کے جھانسے میں، دوسروں کے باتوں میں آ کر کے اپنے گناہوں کا معافی نہ کرا لینا، یا ہمیں جو ضرورت ہے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اللہ کے سامنے مانگنے کے بجائے قبروں پہ جا کر کے مانگنا، مزاروں پہ جا کر کے مانگنا، پیروں کے ذریعے سے اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ سب ساری چیزیں غلط ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، خاص مواقع پر جب ہم دعا کریں تو خاص مواقع پر الفاظ کو کئی بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، 3 بار ریپیٹ کر کے مانگیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3502 نمبر کی حدیث ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے اور 3 بار کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت نصیب فرما، تو جنت کہتا ہے، جنت خود کہتا ہے کہ اللہ فلاں شخص میرا متلاشی ہے، فلاں شخص مجھے مانگ رہا ہے، تو اسے وہ عطا فرما دے۔ اور جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما، مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم کہتا ہے اللہ فلاں شخص مجھ سے آزادی چاہتا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد فرما دے، اے اللہ تو اسے اس آگ سے بچا لے۔ تو ایسے خاص مواقع پر جب ہم اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہوں، جب ہم جنت مانگ رہے ہوں، جب ہم جنت کا سوال کر رہے ہیں، جب ہم جہنم سے آزادی اور اس سے چھٹکارے کی دعا کر رہے ہیں، جب ہم قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں، جب ہم قبر کے اندر ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں، ایسے مواقع میں ان الفاظ کو کئی بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے اور ایسے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ نمبر 6، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاتھ اگر ہم ایسے اٹھا کر کے اگر نہیں مانگتے ہیں تو بھی کیا جا سکتا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، رکوع کے حالت میں، تشہد کے حالت میں، ان حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے تھے۔
لیکن ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ایسے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے سے اللہ کو شرم آتا ہے۔ اس لیے اگر انسان ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے نماز کے حالت کے علاوہ دوسرے حالتوں میں، نماز سے جب آپ فارغ ہو گئے، گھر میں ہیں، بس میں ہیں، سفر میں ہیں، ایسی حالت میں جب ہم اللہ کے سامنے کوئی چیز مانگتے ہیں یا کسی چیز کا اعتراف کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے آپ مانگیں، یہ بہتر چیز ہے اور افضل چیز ہے، کیونکہ یہ بھی قبولیت کی ایک علامت ہے کہ جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ خالی ہاتھ نہیں پھیرتا ہے۔ نمبر 7 ہے، انسان جب دعا کرنے کا ارادہ رکھتا، عزم مصمم کر لیتا، تو اس شخص کو چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرے۔ اس کے اندر سب سے پہلی وضاحت کر دیا جائے، قبلہ رخ ہونا یہ بہتر اور افضل ہے۔ اگر کوئی شخص قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی اگر دعا کر لیتا ہے تو اس شخص کی بھی دعا قبول ہوگی، اس شخص کی دعا بھی دعا ہوگی، اور اس شخص کی بھی دعا مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ اس نے قبلہ رخ ہو کر کے نہیں مانگا۔ لیکن اگر قبلہ رخ ہو کر کے مانگا جاتا ہے تو یہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر، مختصر صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 1158 کے اندر، کہ جب غزوہ بدر کا موقع ہوا، لڑائی گھمسان کی شروع ہونے والی تھی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل ہو کر کے قبلہ رخ ہوئے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا۔ تو اگر قبلہ رخ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور یہ آداب میں بھی آ جائیں گے۔ اگر نہیں ہوتے ہیں پھر بھی آپ کی دعائیں صحیح اور سلامت ہوں گی۔ نمبر 8، کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے سے پہلے خود اپنے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے اڑوس پڑوس کے لیے یا کسی اور قوم بستی کے لیے اگر دعا کر رہا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے حق میں دعا کرے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دعا کر رہا ہے تو دعائیہ کلمات کے آخر میں آمین کہنا چاہیے۔ جیسے میں دعا کرا رہا ہوں، سامنے 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دعا مانگ رہا ہوں، سامنے والے آمین کہہ رہے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، جب ہم اور آپ اپنے لیے دعا مانگ لیے ہوتے ہیں، پھر جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کسی اور کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ میرے بھائی کو جو قرض میں مبتلا ہے اسے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل فرما، اے اللہ میرا بھائی کا انتقال ہو چکا ہے تو اسے معاف فرما دے۔ اس طرح کی جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ فرشتہ کیا کہتا ہے، آمین بولتا ہے، اور آمین بولنے کے بعد آخر میں کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اور تیرے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ یعنی گویا کہ جب ہم کسی دوسرے بھائی کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو فرشتہ بیٹھ کر کے آمین کہتا ہے اور پھر ہمارے حق میں وہی دعا کو لوٹاتا ہے کہ تیرے لیے بھی وہی دعائیں ہو جو تو نے دوسرے بھائی کے لیے مانگا۔ کیا پتہ چلا کہ جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے علاوہ کسی دوسرے بھائی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے حق میں وہی دعا کو واپس لوٹاتے ہیں۔ جب فرشتہ جو بے گناہ ہیں، ان سے گناہ کی کوئی سرزد نہیں ہوتی ہے، وہ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے رب کے نگاہ میں، تو ایسے شخص کی دعا کون نہیں چاہے گا۔ اس لیے جب ہم دعا کریں تو ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں تاکہ اس کا فائدہ خود ہمارے نفس کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جن آداب کو ذکر کیا گیا ہے، جو بیان کیا گیا ہے، ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اگر دعائیں کی جائے تو اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔